بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقبیر نمبر 5 تنوین تنوین اور تختی کے اندر ممکنہ غلطیاں سب سے پہلے بتائیں گے، اور اس کی جو ترتیب ہے پہلے والی تختی کے برعکس ہے۔ تختی نمبر 4 حمزہ سے شروع ہوتی ہے، میم پر ختم ہوتی ہے، اور یہ تختی میم سے شروع ہوتی ہے، حمزے پر ختم ہوتی ہے، اس کے برعکس ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ ممکنہ غلطیاں جیسے بعض دو حرف زبر کے ساتھ جو لکھا ہوا الف ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں میم دو زبر الف، تو الف کا نام ہجا میں نہیں ہے۔ اسی طرح پڑھتے ہوئے کلکلے کی غلطی کرتے ہیں، میم دو زبر من، کیا غلطی کرتے ہیں؟ کلکلے کی۔ ایک غلطی ہجا میں، دوسری ہر غلطی اس کی ادائیگی میں، اس کے تلفظ میں، مانا مین، یہ غلطی۔ تیسری جو غلطی ہے وہ زیادہ لمبا غنہ کرنا، تجوید کے قاعدے کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ البتہ کچھ اساتذہ کرام بچوں کو غنے کی پہچان اور غنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے کرواتے ہیں، تو اس پہ کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں کروانے۔ لیکن قاعدہ اور اصول کیا ہے کہ یہاں پر غنہ لمبا غنہ نہ کیا جائے، جس کو ہم غنہ زمانی کہتے ہیں۔ مخرج کے اندر جو بات سمجھ آئی تھی، خیشوں کے اندر آپ نے کون سا غنہ پڑھا؟ غنہ آنی۔ یہ پکا بند کر دیں کسی کا اطلاع۔ غنہ آنی، تو غنہ آنی مان مثال دی تھی سورۃ آن، تو یہاں پر غنہ زمانی نہیں ہوگا، غنہ آنی ہوگا۔ غنہ زمانی وہ ہوتا ہے جو سبب کا محتاج ہوتا ہے، جیسے مشدد ہو، نیم، نون، یا اس کے بعد حرف کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، پھر غنہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر غنہ کون سا جو بغیر سبب کے، اس غنہ کا نام کیا ہے؟ غنہ آنی۔ غنہ آنی، غنہ آنی کی مثال پڑھنے کی صورت میں کیا ہوگی؟ جیسے گھنٹی کی آواز، غنہ آنی کی مثال جیسے گھنٹی کی آواز، جیسے ٹن، بولے بس ٹن، من، یہ ہے غنہ آنی، یہ عرب کی ذات کا حصہ ہے۔ تو غنہ آنی حرف کی ذات کا حصہ ہوتا ہے۔ غنہ آنی کی تعریف یعنی غنہ آنی حرف کی ذات کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ حرف پورا ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک جگہ پر ایسے اختلاف سامنے آیا کہ ایک قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر غنہ کرنا ہے، کیسے جی؟ کہتے ہیں من، من، اچھا۔ دوسرے قاری صاحب وہ فرمانے کہ یہاں بالکل غنہ نہیں کرنا، کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں من، 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 دونوں کا غلط انداز۔
تو پھر میں نے ان دونوں سے درخواست کی جو زیادہ لمبا غنہ کر رہے تھے، ان سے عرض کیا کہ آپ تھوڑا میٹھا کٹ کریں، آپ کو میں تھوڑا کم کریں، اور جو بالکل میں اس طرح کر رہے تھے، میں نے کہا محترم، جس سٹائل اور انداز سے سختی سے کسی کو آپ بات منوا رہے ہیں نا، اتنی سختی تو کسی نے ماننے بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مان، کہیں گے نہیں ماننے، سمجھ گئے؟ آپ بھی تھوڑا اپنے اندر نرمی پیدا کریں، تو آپ یوں کہیں مان، کیسے؟ مان، ایسا نہیں کہ مان، مطلب کہ نہیں مانے، پیار سے، تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو جو غنہ بالکل نہیں کر رہے تھے اس سے کہا تھوڑا سا غنہ کر لیں، جو بہت لمبا کر رہے تھے ان سے کہا تھوڑا سا کم کر لیں، تو میاں نبی خیر الامور اوسطھا کا حکم دیا گیا ہمیں، تو اس پر ہم آ گئے تو بالکل درست ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ممکن ہے غلطی عرض کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب میم دو زبر من کے اندر الف کا نام لیتے ہیں، تو الف کا نام لینا درست نہیں ہے، تو پھر سوال ہے کہ الف کا نام لینا درست نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ لکھا کیوں ہے؟ لکھا کیوں ہے؟ تو لکھا کیوں ہے اس کا جواب لکھا اس لیے ہے کہ عموماً دو زبر کی تنوین کا جو وقف ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے دو زبر کے ساتھ اکثر جگہ پہ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے الف دو زبر کی تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ، لیکن فرماتے ہیں کہ پڑھنا کیوں نہیں؟ جب تک میم دو زبر مان میں کریں گے، میم دو زبر الف مان، ہجا میں الف کا نام لینا نہیں۔ اب یہ دوسرا سوال ہے، تو پھر اس الف کا نام ہجا میں کیوں نہیں لیتے؟ اس کا اصول لکھیے گا۔ اس کا اصول یہ ہے، قواعد ہجا پر حضرت مولانا قاری شریف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو مختلف باتوں کو ملا کر میں ایک اصول بتا رہا ہوں۔ ہجا میں اس الف کو نہیں پڑھتے، اصول کیا لکھیں گے؟ جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا یعنی حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے، تو اس کا ہجا میں نام نہیں لیا جاتا۔ جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا یعنی حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی حرکت ہوتی ہے نہ اس پر کوئی جزم ہوتی ہے۔ سکنات کا معنی جزم، حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے، تو اس کا ہجا میں نام نہیں دیا جاتا۔ بڑا زبردست اصول ہے، بات سمجھے؟ تو اس لیے میم دو زبر من کے آگے الف کا نام نہیں لیں گے، دال دو زبر دن کے آگے جا کا نام بھی نہیں لیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ اب اس پر پھر سوال ہے کہ جب ان کا نام نہیں لینا ہجا میں اور یہ پڑھنے میں بھی نہیں آتے، پھر لکھے ہوئے کیوں ہیں؟ سمجھتے جائیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، پھر یہ لکھے کیوں ہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ لکھے ہوئے کیوں؟ اس کا پھر جواب یہ ہے کہ مصحف عثمانی کی رسم کا، مصحف عثمانی کی رسم کا لحاظ رکھتے ہوئے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا ہے۔ مصحف عثمانی یعنی جو قرآن پاک کی لکھائی ہے نا، مصحف عثمانی کی رسم کا معنی لکھائی، مصحف عثمانی قرآن پاک کی جو لکھائی ہے اس کا لحاظ کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔
اس لیے کہ قرآن پاک میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، وہاں ہدن پڑھا تو دال کی دو تنوین ہو جاتا ہے، لیکن دال کے تنوین کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ یا۔ اس لیے آپ کو قاعدے میں بھی دال کی تنوین کے بعد یا ملے گا، ٹھیک؟ را کے بعد یا نہیں لکھا ہوا، کیوں؟ قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو دیکھیں کہ دال دو زبر دن، یہاں الف ہونا چاہیے تھا لیکن کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں دال دو زبر دن کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یا لکھا ہوا ہے، کیوں؟ قل هو اذن۔ قرآن پاک میں دال پر دو زبر کی تنوین کے بعد کیا ہے؟ یا لکھا ہوا ہے۔ تو رسم کی میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی رسم کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نورانی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جی بچوں کے لیے ایسے پڑھا دو، ان حضرات نے اس کو لکھنے میں کتنے علوم کا خیال رکھا، ان میں رسم کا خیال رکھا، اس لیے یہ جا کی مثال آ گئی۔ اب تا دو زبر تن کے آگے الف ہونا چاہیے تھا، دال دو زبر تن کے آگے جا لکھ دیا، اس کی مثال عرض کر دی۔ تا دو زبر تن کے آگے تو کچھ ہونا چاہیے تھا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں ہے کچھ نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں بھی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وقف کی صورت جب گول تا پر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو پھر وہ کیسے کرے گا، اس لیے یہاں پر تا کی صورت گول تا کے ساتھ دی تھی، دوسری الف والے مثالیں بہت سی آتی ہیں۔ وقف الابدال دو زبر والا سمجھ آ گیا، گول تا والا کیسے سمجھ آئے گا، اس لیے انہوں نے مثال گول تا دی، دو زبر کی تنوین الف کے ساتھ لکھی تا کے آگے۔ آگے دیکھا تو دیکھیے حمزہ دو زبر ان، اس کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا، پھر دیکھیں جی بیٹا لکھا ہوا ہے، ہاں کیوں نہیں لکھا بھائی؟ حالانکہ دو زبر کے آگے الف تو ہوتی ہے عموماً، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی اکثر ہی کہتا ہے، اکثر جگہ پر دو زبر کی تنوین حمزہ پر جہاں ہے، اکثر جگہ پر الف ہو، اکثر جگہ پر الف ہو، بعض جگہ پر الف ہے بھی سے۔ پھر تحقیق کریں گے، قرآن پڑھیں گے، توجہ سے منزل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان پر غور کریں، کہاں کہاں کیسے لکھا ہوا ہے، پھر آپ کے سامنے سارے راز کھلیں گے، ہاں بڑی بڑی باریکیاں کھلیں گی انشاءاللہ، جواہر اور موتی۔ جی سامعین محترم بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نورانی قاعدہ ہے نا، اتنی کمال کی باتیں ہیں۔ جی آپ چلتے ہیں پڑھنے کی طرف، اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ بہت آسان ہے، میم حرف کا نام ہجا کرتے وقت حرف کا نام شاباش، یہ ہر جگہ پہ یاد رہے گی۔ میم دو زبر من، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، میم دو پیش من، من من من، من من من۔ اب لمبا ہونا بھی نہیں کرنا، بالکل چھوٹا بھی نہیں کرنا، جس میں بالکل ہونے کی آواز ہی ظاہر نہ ہو۔ مثال میں نے دی جیسے گھنٹی کی آواز، کیسے؟ تو یہ جو آواز تھوڑی سی خود بخود گونجتی ہے نا، یہ اس کی ذات کا اثر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ بن بن بن، بن بن بن، واو دو زبر ون، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، ون ون ون، فن فن فن، فن فن فن، توجہ سے میری طرف دیکھیں، سن سن سن، تن فن سن، رن زال دو زبر رن، دال دو زبر رن، زال دو زیر زن، را دو
کشتی کو پڑھتے ہوئے بچے توجہ سے اگر پڑھے نا، ایک حرف یہ جو 3 دفعہ لکھا ہوا ہے حرکات کے ساتھ تنوین کے ساتھ جب ہجا کر کے پڑھیں گے، اگر توجہ کے ساتھ بچے کو استاد پڑھائے اور اس کو توجہ دلائے بچے کو، یہ کام استاد کا ہے، توجہ دلانا، ہر وقت بچے کو توجہ دلانا۔ توجہ دلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اس کو ریلیکس بھی کرتے ہیں، بیٹا 10 منٹ کے بعد آپ کو چھٹی، آپ ذرا 10 منٹ مجھے توجہ کے ساتھ پڑھنا دیکھا، پھر وہ توجہ سے پڑھے گا۔ 2 گھنٹے بٹھا دو تو بغیر توجہ سے پڑھے گا، جو 10 منٹ میں توجہ سے کام کرے گا وہ 2 گھنٹے میں کام بھی نہیں ہوگا۔ بڑی اہم بات ہے، اس پر توجہ دیں۔ جی تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اب وا ہے، مشکل حرف ہے، غلطی ہو جاتی ہے اکثر اس میں، تو آپ ذرا غور کریں کہ یہ صرف اسی جگہ پر پڑھتے ہوئے یہ کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، آپ ذرا غور کرنے کی گنتی کرتے جائیں گے۔ وا دو زبر ون، یہاں کتنے ہو گیا؟ 2 دفعہ ہو گیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس اوقات ہوتا ہے وا یوں صحیح پڑھا، 2 زبر زون پھر غلط پڑھ دیا، تو ہر دفعہ جب صحیح پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر کیسے مضبوطی نہیں ہے؟ ہوتا اکثر یہی ہے کہ ایک دفعہ بچہ صحیح پڑھتا ہے، پھر ایک دفعہ کہیں غلط پڑھ جاتا ہے، پھر کہیں صحیح پڑھ جاتا ہے، بس وہ مکس ہو جاتا ہے۔ تو کبھی توجہ ہوتی ہے صحیح پڑھ جاتا ہے، توجہ نہیں ہوتی پھر غلط ہو جاتا ہے۔ ہر وقت توجہ ہو اور ہر وقت صحیح ہو، یہ بیس بنیاد بن گئی، پھر اس کی جناب مادری زبان صحیح ادائیگی بن گئی انشاءاللہ۔ جی وا دو زیر وین، زبر کے ساتھ 2 دفعہ، زیر کے ساتھ ہے جی 2 دفعہ، پیش کے ساتھ کتنے ہو گئے؟ 6 دفعہ۔ ون وین ون، کتنے دفعہ ہو گیا؟ 9 دفعہ۔ اب ذرا غور کریں، ایک حرف 9 دفعہ بچہ اس کو صحیح پڑھے، صرف ایک ہی مرتبہ تختی بیٹا ہجا کے ساتھ پوری کر کے سناؤ، ایک مرتبہ یہ ترتیب پوری ہجا کے ساتھ پڑھے گا تو ایک ایک حرف کو وہ کتنی مرتبہ کہے گا؟ 9 مرتبہ ایک ایک حرف کو بچہ جب کہے، صحیح پڑھ کر جائے اور اس کی 9 دفعہ اس کی پریکٹس کر کے جائے اور پڑھے بھی صحیح، تو پھر بتائیں مضبوطی آئے گی کہ نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کمزوری میں عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ صحیح پڑھ جاتا ہے بچہ، پھر کہیں نہ کہیں غلط پڑھ جاتا ہے، پھر صحیح پڑھ جاتا ہے، پھر غلط، تو یہ جو ڈبل مائنڈ اس میں ساری پھر غلطی بار بار مکس ہو جاتی ہے، پھر بسوں کا بچے کو صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں رہتی، مکس ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مشق کریں گے اسی طریقے سے، اس توجہ کے ساتھ کریں گے، اسی طرح ہجا کر کے آپ سب نے مشق کرنی ہے، اور خاص طور پر موٹے حروف میں۔ جی زن زن زون، سین سن سین سون، صاد دو صاد، پورا حرف کا نام دال کی آواز ہے، صاد دو زبر صن، ان کو نہیں کرنے، صاد دو زیر صین، صاد دو پیش صن،
لن 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 یہ اور گول نہیں کرتے بیٹا غور سے ضاد دو زبر ون دیکھیں مجھے دیکھتے نہیں دیکھتے چپے ہوئے بیٹھے ضاد دو زبر ون ادھر ہو جائے ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش ضن توجہ بھائی میری زبان لگ رہی کہ نہیں ضن 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 میں عرض کر رہا ہوں ہر دفعہ ہجا کرتے وقت ملاتے وقت اکٹھا سارے کو پڑھتے وقت مخرج پر توجہ ہو مخرج صحیح ہو یہ اصل بنیاد ہے اس کی تجوید کی بہتری سمجھ گیا نا یہ اصل بنیاد ہے غلطی یہیں سے شروع ہوتی ہے بس جلدی جلدی بارہ کا نام پہلے صحیح لے لیا پھر اس کے بعد رکعت سے پھر غلط پڑھتے ہیں جی یان جن جون شان شین شون جان جن جون کان کن کن قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 خن 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 صرف پیش میں ہم بول کر رہے ہیں باقی نہیں غن غن غین غن حن 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 عن 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 هن هن کل کرانا ہونے دے بعد جگہ پہ کل کے لئے کی آواز آنی گئی ہن ہن یہ نہ ہوگا ان ان